بخشنودی مادر حسنین ایک بلند ترین صلوات. جتنا بلند مرتبہ پنجتن پاک کا ہے، بارہ امام کا ہے، اتنی ہی بلند ترین صلوات. سورہ فاتحہ. جو پردہ غیبت میں وارث محمد ہے، اس کی سلامتی و ظہور کے لیے ایک اور باواز بلند صلوات. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین و بالقاسم محمد. الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقالہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان. صلوات پڑھے محمد. آغاز کلام، آغاز گفتگو اس پروردگار کی حمد و ثنا سے کہ جو لائق عبادت ہے. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خداوند عالم کے لیے کہ جو الرحمن الرحیم ہے، جو مالک القدوس ہے، جو جبار العیوب ہے، جو حی ہے، جو رازق ہے. تمام حمد و ثنا اس خداوند عالم کے لیے کہ جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. تمام شکر اس خدا کا کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی. اتنی نعمتیں عطا کی کہ اگر ہم ان نعمتوں کو گننے بیٹھے تو ہم ان نعمتوں کو گن نہیں پائیں گے اور راتیں گزرتی چلی جائیں گی. جب ہم اپنے خدا کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو ہم شکر کس طریقے سے ادا کریں گے؟ جب ہم نعمتوں کو گن نہیں پا رہے ہیں تو شکر کس طریقے سے ادا کیا جائے گا؟ ہم جتنی کوششیں کر لیں لیکن خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا حق ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خدا اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے. وہ خدا ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. خدا کو ہم الرزاق کہتے ہیں، یعنی خدا ہمیں رزق عطا کرنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا صرف ان کو رزق عطا کر رہا ہے کہ جو اس کی عبادتیں کر رہے ہیں، بلکہ خدا ان کو بھی رزق عطا کر رہا ہے کہ جو اس کی عبادتیں نہیں کرتے، جو سجدے نہیں کرتے، جو تسبیح نہیں کرتے، جو خدا کا شکر ادا نہیں کرتے. یہاں تک ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے کہ جو کافر ہیں. اور خداوند عالم نے تمام لوگوں کو رزق عطا کر کے یہ بتا دیا کہ وہ رازق ہے.
اب خداوند عالم نے جو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی، اب ہم ان نعمتوں کا شکر کس طریقے سے ادا کریں؟ تو کتابوں میں ملتا ہے کہ جب ہم نعمتوں کا شکر ادا کرنے بیٹھتے ہیں، اگر ہم نے کوئی ایک نعمت دیکھی، اس کا شکر ادا کیا تو نعمتیں 10 گنا ہو گئی، پھر ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، نعمتوں میں اور اضافہ ہو گیا، پھر ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، نعمتیں بڑھتی چلی گئیں۔ یعنی بات معلوم ہوئی کہ خدا کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کرتے جائیں گے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں۔ یہ وہی خدا ہے کہ جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے اس لیے کہ ہم صراط مستقیم پر آ جائیں، ہم راہ راست پر آ جائیں، ہمیں ہدایت مل سکے، خدا نے انبیاء کو اس کائنات میں بھیجا تاکہ وہ انبیاء اس دنیا میں آئیں، اس کائنات میں آئیں اور آنے کے بعد بندوں کو راہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دے سکے، انہیں بتا سکے کہ کون سا راستہ ہے جو انہیں مستقیم کی جانب لے جاتا ہے، وہ کون سے کام ہے کہ اگر ہم ان کاموں کو انجام دیں گے تو ہم جنت کی جانب چلے جائیں گے، اور وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ اگر ہم نے ان کاموں کو کیا تو ہم گنہگار ہو جائیں گے، وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو اگر ہم نے کیا تو ہم جہنم سے قریب ہو جائیں گے۔ اسی لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں یہ باتیں بتا سکے، ہمیں یہ علم دے سکے، اور خداوند عالم نے جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا ہے تو اماموں کا سلسلہ جاری کیا، تمام اماموں کو اس کائنات میں بھیجا تاکہ وہ امام لوگوں کو ہدایت دے سکے، تاکہ وہ امام آئے اور لوگوں کی مشکلوں کو حل کر سکے۔ اب اماموں کا سلسلہ شروع ہوا، 11 امام اس دنیا میں آ گئے۔ اب ایسا نہ ہو کہ اس دنیا والے لوگ خداوند عالم سے یہ شکایت کریں کہ اے میرے پالنے والے، تو نے ہمیں کیا دیا، ہمارے لیے تو کوئی امام نہیں ہے، اے میرے پالنے والے ہم کس سے دعائیں مانگیں گے، ہم کس سے اپنی مصیبتوں کو بتائیں گے۔ اس وجہ سے خداوند عالم نے پردہ غیبت میں امام زمانہ کو رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اور خدا نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا کی ہیں کہ جن ہستیوں کو فالو کر کر، ان کو اپنا رول ماڈل بنا کر ہم اور آپ اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں، ہم اور آپ اپنی زندگی کو اس بلندی تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ہم شیان حیدر کرار ہیں، ہم امام حسین کے عزادار ہیں، ہم دعائے جناب فاطمہ زہرا ہیں، اور ہم خواتین کے لیے کہ جو ہمارے لیے رول ماڈل نظر آتی ہیں وہ جناب فاطمہ الزہرا ہیں۔ جناب فاطمہ کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ جناب فاطمہ وہ بی بی ہے کہ یہ صرف ایک ایسی بی بی تھی کہ انبیاء کے بعد، اماموں کے بعد اس بی بی کا ذکر تاریخ اسلام میں ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ وہ بی بی ہے کہ جب وہ عبادتیں کرتی تھی تو تمام مدینے والوں کو یہ خبر ہو جایا کرتی تھی کہ فاطمہ اس وقت عبادت کر رہی ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ عبادت فاطمہ کرتی تھی، گھر کے اندر کرتی تھی، اپنے حجرے میں کرتی تھی، تو کیسے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اس وقت فاطمہ عبادتیں کر رہی ہیں، فاطمہ سجدے میں ہے، فاطمہ نمازیں پڑھ رہی ہیں؟ تو کتابوں میں موجود ہے کہ جب جناب فاطمہ عبادت کرتی تھی، جب مصلی عبادت پر جاتی تھی، خدا سے دعائیں مانگتی تھی، خدا کا سجدہ کرتی تھی، تو ایک نور تھا جو جناب فاطمہ کے گھر سے عرش تک جا رہا ہوتا تھا، جناب فاطمہ کے گھر سے عرش تک وہ نور جا رہا ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی تھی کہ جناب فاطمہ اس وقت عبادت کر رہی ہیں۔ کتنی عمر تھی جناب فاطمہ کی؟ 18 یا 19 سال، کتابوں میں الگ الگ باتیں موجود ہیں۔ 18 سال کی عمر میں
اس بیوی کے اتنے کمالات موجود ہیں، اتنے واقعات موجود ہیں، اتنے درس ہیں جو جناب فاطمہ زہرا نے دیے ہیں، بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں جناب فاطمہ کی عظمت پر، لیکن جناب فاطمہ کے فضائل اس کے باوجود ختم نہیں ہوئے۔ جناب فاطمہ کے فضائل بے شمار فضائل موجود ہیں، کیونکہ جناب فاطمہ کی ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ جناب فاطمہ طاہرہ ہے، جناب فاطمہ مرضیہ ہے، جناب فاطمہ عذرا ہے، جناب فاطمہ صدیقہ ہے، جناب فاطمہ وہ ہے کہ جس کے بیٹے حسن و حسین جیسے ہیں، کوئی عام ہستی نہیں ہے جناب فاطمہ کی۔ اور ہم نے جناب فاطمہ اگر اس کائنات میں ہے تو اتنی برکتیں اس کائنات میں ہے، اتنی رحمتیں اس کائنات میں ہے، یہ تو ہم نے سوچ لیا کہ اگر فاطمہ ہے تو یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن جناب فاطمہ کے فضائل تب ابھر کر سامنے آتے ہیں جب ہم دوسرے پہلو پر نظر ڈالیں کہ اگر جناب فاطمہ نہ ہوتی تو اس کائنات کا کیا ہوتا، اگر فاطمہ اس دنیا میں نہ آتی تو اس کائنات کا کیا ہوتا۔ اور جب ہم نے اس پہلو پر روشنی ڈالی، جب ہم نے جناب فاطمہ سے اس پہلو کو دیکھا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اس کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ اور شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا کہ نہ مسجد میں اذان ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، نہ مسجد میں اذان ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا، اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا، علی ان سے، نبی ان سے، حسن ان سے، حسین ان سے، نبی ان سے، علی ان سے، حسن ان سے، حسین ان سے، اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا، اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد یعنی اگر جناب فاطمہ نہ ہوتی تو اس کائنات کا کیا ہوتا، یہ کائنات فنا ہو جاتی۔ اگر جناب فاطمہ نہ ہوتی تو حسن و حسین نہ ہوتے، یہ جو امامت کا سلسلہ جاری و ساری ہے نا، یہ امامت کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ اور اگر امامت کا سلسلہ نہ ہوتا، ہمارا امام پردے میں نہ ہوتا، تو آج ہم اور آپ بھی اس فرش پر بیٹھ کر یہ گریہ نہیں کر رہے ہوتے۔ آج یہ جو دنیا قائم ہے، لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، یہ لوگ اس کائنات میں ہے، یہ دنیا بسی ہوئی ہے، تو یہ صرف اور صرف اس امام کی رحمت ہے، یہ اس امام کی برکت کی وجہ سے ہے کہ آج ہم اور آپ اس دنیا میں سکون سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور جناب فاطمہ سے ریلیٹڈ جو ہمیں ذکر ملتا ہے تاریخ میں، وہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ اور یہ ذکر جو بتایا گیا ہے، وہ ذکر رسول اللہ کے ذریعے سے بتایا گیا۔ کون سا ذکر ہے؟ ہم ہمیشہ اپنی نمازوں کے بعد اس ذکر کو کرتے ہیں۔ واجب نہیں ہے لیکن مستحب قرار دیا گیا ہے، واجب نہیں ہے، یعنی اگر ہم اور آپ اس ذکر کو نہ کریں تو گناہ نہیں ملے گا، مستحب ہے، لیکن اگر اس ذکر کو کیا جائے تو بے شمار نعمتیں ملتی ہیں، بے شمار رحمتیں ملتی ہیں، بے شمار ثواب ہے جو خدا ہمیں عطا کر دیا کرتا ہے۔ کون سا ذکر ہے؟ وہ ہے ذکر جناب فاطمہ الزہرا، جو ہم تسبیح فاطمہ زہرا کی شکل میں کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ کی تسبیح جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس تسبیح کو پڑھنے کا اتنا ثواب خدا کے نزدیک ہمیں ملتا ہے۔ اور لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ جو تسبیح جناب فاطمہ زہرا ہے، اس تسبیح کو تسبیح رسول کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیونکہ یہ تسبیح جو بتائی گئی ہے وہ رسول کے ذریعے سے بتائی گئی ہے۔ جناب رسالت مآب نے ہی تو جناب فاطمہ کو بتایا تھا کہ فاطمہ یہ تسبیح ہے، اگر اس کا ورد کرو گی تو تمہاری مشکلیں بھی تو آسان ہو جائیں گی۔ تو کیوں یہ لوگ سوال کرتے ہیں، کیوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تسبیح ہے یہ جناب فاطمہ کی تسبیح ہے؟ لوگ مستقل یہ سوال کرتے ہیں، اور کافی بار اس سوال کو دیکھا گیا کہ کیوں اس تسبیح کو تسبیح رسول نہیں کہا جاتا۔ تو بس ایک جملے میں اس کا جواب دیتی چلوں کہ ہم نے کب فاطمہ کو رسول سے الگ سمجھ لیا؟ کیا رسول کی وہ حدیث بھول گئے، فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے؟
جناب فاطمہ رسول سے الگ نہیں ہے، جناب فاطمہ دختر رسول ہے۔ رسول کی وہ حدیث ہے نا، یعنی فاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، یعنی ہر چیز میں جناب فاطمہ رسول کے ساتھ نظر آئی۔ اگر رسالت کو دیکھا گیا تو فاطمہ رسالت کا بھی ٹکڑا ہوئی۔ اس حدیث سے تو یہی معلوم ہوتا ہے یعنی جناب فاطمہ تو زہرا نبوت کا بھی حصہ ہیں، اور صرف نبوت کا نہیں بلکہ امامت کا بھی حصہ ہے جناب فاطمہ۔ یہ جناب فاطمہ کے ہونے کی وجہ سے ہی امامت اور نبوت آج اس دنیا میں قائم ہے۔ ہمارا امام پردے میں ہے، اور جناب فاطمہ کی شان میں اتنے فضائل کتابوں میں موجود ہیں کہ ایک مرتبہ تاریخ میں دو بیویوں کے نام سامنے آتے ہیں، ایک جناب مریم ہے اور دوسری جناب فاطمہ زہرا ہیں، لیکن ان دو بیویوں میں فرق کیا نظر آتا ہے؟ دونوں کو ہی بتول کہا جاتا ہے، لیکن بتول کہا جاتا ہے، فرق کیا ہے؟ تو جناب زکریا اس واقعے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا فرق ہے ان دو بیویوں میں۔ بے شک دونوں بتول ہیں، لیکن کچھ تو فرق ان دونوں بیویوں میں موجود ہے۔ جناب زکریا ہے، 3 دن تک کام ڈھونڈتے رہے لیکن کام نہیں ملا، پریشان رہے، کام نہیں ملا، گھر پہ فاقے تھے۔ جناب مریم بھوکی تھی، ایک مرتبہ گھر میں تالا لگایا، کام ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ 3 دن تک جناب زکریا نے کام ڈھونڈا لیکن ان کو کام نہیں ملا۔ اب جب گھر لوٹ کر آتے ہیں، تالا کھولتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، مریم دسترخوان کے قریب بیٹھی ہیں، بہترین نعمتیں ہیں جو اس دسترخوان پر لگی ہوئی ہیں۔ اب ایک مرتبہ جناب زکریا نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں مریم گھر میں تو تالا لگا تھا، یہ اتنی چیزیں کیسے اس دسترخوان پر آ گئیں، یہ اتنی نعمتیں کیسے آ گئیں؟ جناب مریم کہتی ہے یہ عرش معلی سے آیا ہے۔ بس جملہ کہتی چلوں کہ مریم وہ بیوی ہے، مریم عرش سے کھانا منگوا کے بتول ہے اور فاطمہ عرش پہ کھانا بھجوا کے بتول ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ جناب فاطمہ عرش پہ کھانا بھجوا کے بتول ہیں، کوئی عام شخصیت نہیں ہے جناب فاطمہ کی، وہ بہت رحمتوں والی بی بی ہے، وہ بہت برکتوں والی بی بی ہے۔ صرف 18 سال کی عمر میں اتنے کمالات اس بی بی کے موجود ہیں۔ اور آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو 18 سال کی عمر کوئی اتنی بڑی عمر نہیں مانی جاتی۔ ابھی کہا جاتا ہے کہ ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے، ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے، ابھی آگے جا کے اس دنیا کے بارے میں اس بچے کو معلوم ہوگا جو 18 سال کا ہے۔ لیکن جناب فاطمہ کی وہ ہستی ہے کہ جو تمام عمر والوں کو علم دے کر چلی گئی، اور عمر صرف 18 سال، صرف 18 سال کی عمر میں ہر
عمر کے لوگوں کو علم دے کر چلی گئی، ہر عمر کے لوگوں کو بتا کر چلی گئی کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور فضائل کو دیکھا جائے تو جناب آدم کتابوں میں موجود ہے کہ جناب جبرائیل ایک مرتبہ جناب آدم کے پاس آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے آدم کیا تم نے کبھی جنت الفردوس کی زیارت کی؟ کیا تم نے جنت الفردوس کو دیکھا؟ آدم کہتے ہیں جنت الفردوس نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ جبرائیل کہتے ہیں آؤ میں لے کر چلوں۔ اب ایک مرتبہ جبرائیل آگے آگے ہے، آدم پیچھے پیچھے ہے، جبرائیل آگے بڑھتے ہیں، آدم پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ساتھ میں آدم چل رہے ہیں۔ جبرائیل ایک مرتبہ ایک گھر کے باہر جا کر رک گئے۔ جو آدم کہتے ہیں جبرائیل کیا بات ہے، گھر کے اندر داخل کیوں نہیں ہوتے؟ جبرائیل کوئی مسئلہ ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں اے آدم میری حد صرف اور صرف اس گھر کے در تک ہی محدود ہے، آدم اب آپ اس گھر کے اندر جائیں گے۔ جناب آدم کہتے ہیں جبرائیل کیا مسئلہ ہے، گھر کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ جبرائیل کہتے ہیں اگر میں اس گھر کے اندر گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، آپ کو نہیں معلوم اس گھر کے اندر کون سی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، کون سا نور بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آدم اندر گئے، جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ کمرہ نور سے منور ہے، ایک نورانی تخت ہے جس پر ایک نورانی بیوی بیٹھی ہے، سر پر نورانی تاج ہے، گلے میں نورانی ہار ہے، کان میں نورانی بندے ہیں۔ ایک مرتبہ آدم نے سوال کیا یہ نورانی تاج کیا ہے، بندے کیا ہے، یہ گلے میں ہار کیسا ہے؟ جواب ملا یہ سر کا تاج رسالت مآب ہے، یہ گلے کا ہار علی مرتضیٰ ہے، یہ کان کے بندے جوانان جنت حسن و حسین ہے۔ ارے فاطمہ وہ بیوی ہے کہ جو نبوت اور امامت کے زیورات میں آراستہ ہو۔ صلوات پڑھے فاطمہ وہ بیوی ہے کہ جو نبوت اور امامت کے زیورات میں آراستہ ہو۔ اور میں نے اپنی مجلس کا عنوان جس آیت کریمہ کو قرار دیا ہے وہ سورہ رحمان کی آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اور سورہ رحمان وہ سورہ ہے کہ جس کو قرآن کی دلہن قرار دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا ہے اور سورہ الحمد کو ام الکتاب کہا گیا ہے، اسی طریقے سے سورہ رحمان کو کہا گیا ہے کہ یہ قرآن، یہ جو سورہ ہے یہ قرآن کی دلہن ہے، سجی ہوئی سورہ قرار دیا گیا۔ اب خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے اس سورے میں، بس یہ بتاتی چلوں کہ جناب فاطمہ کے فضائل صرف اور صرف آیت تطہیر اور سورہ کوثر میں ہی موجود نہیں ہے، بلکہ پوری قرآن اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، پوری قرآن اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ اور آیت تطہیر میں تو جناب فاطمہ کی فضیلت بیان ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جناب فاطمہ تمام نجاستوں سے پاک ہے، تمام عیبوں سے دور ہے، ہمارے اہل بیت طاہر ہے، ہمارے اہل بیت مطہر ہے۔ اب طاہر اور مطہر میں کیا فرق ہے؟ طاہر وہ ہوتا ہے کہ جو خود پاک ہوتا ہے، اور آیت تطہیر میں مطہر کہا گیا ہے اہل بیت کو۔ مطہر وہ ہوتے ہیں کہ جو خود تو پاک ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی ان کے قریب آ جاتا ہے تو ان کو بھی پاک کر دیا کرتے ہیں، ان کو بھی پاک کر دیا کرتے ہیں۔ تو جناب فاطمہ کے جو فضائل ہیں وہ صرف آیت تطہیر اور سورہ کوثر تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام قرآن جناب فاطمہ اور اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اور سورہ رحمان میں کس طریقے سے اہل بیت کا قصیدہ، اہل بیت کے فضائل موجود ہیں کہ ارشاد کہ اللہ نے سب سے پہلے جو سورہ رحمان میں بیان کیا وہ کیا کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے بندوں کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ اب کون کون سی نعمتوں کا ذکر ہوا؟ خدا نے کہا مرج البحرین یلتقیان، ہم نے علم اور نور کے دریاؤں کو ملایا ہے، ہم نے علم اور نور کے دریاؤں کو ملایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا تم کون کون سی نعمتیں ہیں کہ جن کو تم ٹھکراؤ گے؟ خدا آگے ارشاد فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ہم نے اس علم اور نور سے ملنے والے دریا سے لولو اور مرجان جیسے دریاؤں کو جاری کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ اب یہ علم کا دریا کون ہے، یہ نور کا دریا کون ہے؟ جب کتابوں میں دیکھا گیا، جب
تفسیر میں دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ علم کا دریا مولائے کائنات ہے اور یہ نور کا دریا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ علم کا دریا جناب فاطمہ زہرا ہے۔ اور آگے کیا ارشاد ہوا؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ہم نے اس علم اور نور سے ملنے والے دریا سے دو دریا خلق کیے، ایک دریا کو لؤلؤ کہا، دوسرے دریا کو مرجان کہا۔ اور یہ جو دریا ہے یہ کون سے دریا ہے؟ ایک دریا سرخ ہے، ایک دریا سیاہ ہے۔ یہ دریا کون سے دریا ہیں؟ ان دریا کو ایک کو حسن کہتے ہیں اور دوسرے کو حسین کہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تم کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ ہم نے تمہیں حسن عطا کر دیا، ہم نے تمہیں حسین عطا کر دیا، ہم نے تمہیں پورے اہل بیت عطا کر دیے۔ اب اے بندو، اے جن و انس، ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا تم ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرو گے؟ خدا نے سورہ رحمان میں صرف اور صرف نعمتوں کو گنوایا ہے، اور یہ عقد سیدہ کے وسیلے سے جو نعمتیں ہیں یہ ہم لوگوں تک پہنچی ہیں۔ کون سی نعمتیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں؟ حسن و حسین جیسے پھول ہمارے درمیان تک آئے، اور امام حسین وہ ہستی ہے کہ امام حسین کے فضائل کو بھی اگر بیان کیا جائے تو اس فضائل بیان ہوتے چلے جائیں گے، لیکن فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ امام حسین کی وجہ سے ہی تو ہے آج ہم فرش عزا پر بیٹھ رہے ہیں۔ کیا کیا تھا امام حسین نے؟ کربلا میں اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے بھرے گھر کو قربان کر دیا تھا۔ یہ پورا گھرانہ ایسا ہی ہے کہ لوگوں کو عطا کرنے والا ہے، لوگوں کو دے دینے والا ہے، اور ہم تو اس گھرانے کے چاہنے والے ہیں کہ جس کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے کہ تمام کائنات کے لوگوں کو اگر یہ تا زندگی عطا کرتے جائیں لیکن پھر بھی ان کے پاس جو خزانہ ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور بے شک ہم اور آپ دعائیں مانگتے ہیں، ہم اور آپ گریہ کر کر کے خدا سے مانگتے ہیں، اور انہی ہستیوں کے وسیلے سے ہم اور آپ دعائیں کرتے ہیں، جناب فاطمہ کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ دعائیں قبول بھی ہوا کرتی ہیں۔ کس طریقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ بے شک صرف یہ نہیں تھا کہ اس زمانے میں دعائیں قبول ہوتی تھی، جب جناب فاطمہ تھی تو دعائیں قبول ہوتی تھی۔ آج تک واقعات سامنے آتے ہیں، لوگ اپنی زندگی کے حال کو بتاتے ہیں، لوگ دعائیں مانگتے ہیں، ذریعے فاطمہ پر جاتے ہیں اور جناب فاطمہ سے توسل کر کے جناب فاطمہ سے توسل کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ دعائیں آج قبول بھی ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد ایک واقعہ بیان کرتی چلوں کہ مدینے ایران کے رہنے والی ایک فیملی تھی، سید گھرانہ تھا۔ وہ فیملی ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھی، اور ایک اور خاتون تھی جو لوگوں کے گھر پہ جا جا کے کام کیا کرتی تھی، لوگوں کے گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھی۔ اب جو سید فیملی تھی ان کی ایک بیٹی تھی، جو بیٹی کافی اونچائی سے گر گئی تھی، اور گرنے کے بعد اس کی پسلی ٹوٹ گئی تھی۔ جب اس کی پسلی ٹوٹی تو ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ کم سے کم 1 سال 1.5 سال 2 سال لگے گا، تب یہ جا کر صحیح ہوگی، تب اس کو شفا ملے گی۔ اب ماں باپ نے سوچا کہ اس کے لیے کوئی خادمہ رکھ لیتے ہیں کہ وہ آ کر اس کی خدمت کر سکے۔ اب ایک مرتبہ اس خاتون کو بلایا گیا، وہ خاتون آئی، آنے کے بعد اس کی خدمت کرنے لگی، کچھ دن تک خدمت کی۔ جب گھر کے لوگوں سے وہ مل جل لی تو ایک مرتبہ وہ جا کر اس کی ماں سے سوال کرتی ہے کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ بیمار کیوں ہے؟ تو وہ بتاتی ہے کہ میری بیٹی کافی اونچائی سے گر گئی تھی، اور جب گری ہے ہم اس کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اب وہ جو خادمہ ہے وہ اس لڑکی کے پاس بیٹھی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ جب اس کو یہ معلوم ہوا اور اس بچی سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، تمہیں زیادہ تکلیف ہے؟ تو وہ ایک مرتبہ رو رو کر کہتی ہے کہ جب سے میرا یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جب
سے میری پسلیاں ٹوٹی ہیں، میں اپنی پسلی سے اپنے ہاتھوں کو ہٹا نہیں پاتی ہوں، میں اپنی پسلی سے اپنے ہاتھوں کو ہٹا نہیں پاتی ہوں، اور اگر میں ہلنے کی بھی کوشش کرتی ہوں تو میں تڑپ جاتی ہوں۔ اسی وجہ سے کافی مہینے گزر گئے، میں اسی بستر پر پڑی ہوئی ہوں، میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی، میں کوئی کام انجام نہیں دے سکتی، اگر میں کوشش بھی کرتی ہوں تو میں تڑپ جاتی ہوں، مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب اس بی بی کو یہ بات معلوم ہوئی، گھرانہ آل محمد کی چاہنے والی تھی، علی کی چاہنے والی تھی، جناب فاطمہ کے مصائب اس بی بی کو معلوم تھے۔ ایک مرتبہ وہ بی بی بیٹھی ہوئی ہے، کچھ وقت کے بعد گریہ کرنا شروع کر دیا، رو رو کر بین کر رہی ہے، رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، سر پہ ہاتھوں کو مار رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس بچی کے والدین آتے ہیں، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ تم اتنا گریہ کیوں کرتی ہو؟ کیا تم ہماری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹنے پر گریہ کرتی ہو؟ ایک مرتبہ وہ کہتی ہے کہ ہاں میں اس پر تو گریہ کرتی ہوں، لیکن جب میں اس کو پسلی پر ہاتھ رکھا تڑپتا دیکھتی ہوں نا تو مجھے اپنی شہزادی کے مصائب یاد آ جاتے ہیں۔ ارے فاطمہ زہرا کی بھی پسلیاں اسی طریقے سے ٹوٹ گئی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کہتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے، آپ کی بیٹی کو شفا مل جائے تو جائیے اور فاطمہ کے توسل سے دعا کریے، کوئی ہاسپٹل کام نہیں آئے گا، اب کوئی دوا کام نہیں آئے گی، صرف اور صرف فاطمہ کا وسیلہ ہے جو آپ کی بیٹی کو شفا یاب کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد مصلی بچھایا، وہ خادمہ خود عبادت کے لیے گئی، جانے کے بعد گریہ وزاری شروع کی، عبادتیں کی، ہاتھوں کو بلند کیا، ایک مرتبہ توسل کرتی ہے، اے میرے پالنے والے، ارے فاطمہ کے صدقے میں اس بچی کو شفا یاب کر دے، اس بچی کو شفا عطا کر دے۔ ارے ایک مرتبہ اس کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ وہ بچی اٹھی، اٹھنے کے بعد اپنے باپ کے قریب گئی، ارے باپ کے پاس جانا تھا، باپ کہتا ہے تم سے تو ہلا نہیں جاتا تھا، ارے کیا بات ہے، آج چل کر دوڑ کر خود میرے قریب آ گئی۔ وہ کہتی ہے بابا جان ارے وہ چھوڑیے، مجھے اب تکلیف نہیں ہوتی، بابا یہ بتائیے کہ ابھی میرے کمرے سے ایک خاتون باہر آئی ہے، بابا وہ خاتون کہاں گئی، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں کمرے سے باہر تو کوئی نہیں آیا، وہ خادمہ ہے تمہارے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں بابا، اے بابا میں نے خادمہ کو تو دیکھ لیا، وہ تو عبادت کر رہی ہے، میرے لیے دعائیں مانگ رہی ہے، مگر بابا ارے میرے پاس ایک بی بی آئی تھی کہ جو بی بی میری پسلیوں پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتی تھی، دعائیں مانگتی تھی اور روتی جاتی تھی، اے بابا ارے وہ مجھے تو آرام دیتی جاتی تھی لیکن اپنی پسلی پر ہاتھ رکھے ہوئی تھی اور گریہ کرتی جاتی تھی، اے بابا ارے مجھے لگتا تھا کہ اس کی پسلیاں بھی میری پسلیوں کی طرح ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ بیبیوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کے۔ یہی سے جناب فاطمہ کی شہادت سے ہی ظلم شروع ہوا ہے گھرانہ آل محمد پر۔ ارے فاطمہ پہ جلتا دروازہ گرایا گیا، علی کو تیغ ماری گئی، ارے حسن و حسین کو شہید کیا گیا۔ امام حسین وہ شہید ہے کہ جن کے اوپر اتنے زخم آئے ہیں، اتنے تیر لگے ہیں کہ امام حسین کے جسم پر کوئی ایک ایسی جگہ نہ تھی کہ جس پر زخم نہ ہو۔ ارے ایک مرتبہ صبح عاشور کا نمودار ہونا تھا، تمام لوگوں کے لاشیں حسین اٹھا اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا اکبر کا لاشا خیمے میں آ گیا، قاسم کی لاش خیمے میں لے آئے، گٹری میں قاسم کے پامال لاشے کو لائے، اونو محمد کے لاشے کو لے آئے۔ ارے جب تمام لوگ شہید ہو گئے نا تو حسین کے پاس خط صغرا آیا ہے، اور جب خط صغرا آیا ہے نا تو جو خط لانے والا تھا امام سے خود سوال کرتا ہے، اے مرد مجاہد ارے مجھے یہ بتا کہ حسین کون ہے؟ امام نے سر کو جھکایا اور کہا، اور یہ نہیں کہا کہ میں خود شہ مشرقین ہوں، ارے بلکہ
ایک وقت ایسا آیا شمر امام کے سینے پر سوار ہوا، امام کے گلے کو کند خنجر سے ذبح کیا۔ ارے امام حسین کا شہید ہونا تھا، اب لعین خیموں کی جانب بڑھنے لگے۔ ارے لعین کا خیموں کی جانب جانا تھا، خیموں میں آگ لگانی شروع کر دی، بیویاں خیموں سے باہر آئیں۔ ارے یہ وہی رات تھی، ایسا نہیں تھا کہ تمام بیویوں پہ اب ظلم ختم ہو گیا، بلکہ یہی سے اصل کربلا کے مصائب کا آغاز ہوا ہے۔ جب امام سجاد سے پوچھا گیا ہے نا کہ امام سجاد آپ کو سب سے زیادہ کیا تکلیف تھی، امام باقر کہتے ہیں 7 چیزیں ایسی تھی کہ جن پر میرا بابا بہت رویا کرتا تھا، میرا بابا گریا کرتا تھا، ارے تڑپتا رہتا تھا۔ جب سوال کیا گیا امام ارے کون سی وہ ایسی باتیں تھیں کہ جن پر امام سجاد کو صبر نہیں آتا تھا، ایک مرتبہ امام تڑپ گئے، کہتے ہیں میرا بابا کہتا تھا شرابیوں کا بازار تھا، نامحرموں کا ہجوم تھا، ارے والا خانوں پر عورتیں تھی اور علی کی بیٹیاں بے مخنا و چادر در بدر پھرائی جا رہی تھی۔ بیبیوں ایک مرتبہ بیبیوں کو قید کر کے لے جایا گیا، تمام درباروں میں پھرایا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا، اور بیبیوں کو ایسے بازاروں میں نہیں لے جایا جاتا تھا، بلکہ پہلے تمام لوگوں کو بازار میں اکٹھا کیا جاتا تھا، پہلے اعلان کیا جاتا تھا اے لوگوں ارے آؤ دربار میں آؤ، آؤ ہم تمہیں آل محمد کا تماشا دکھائے۔ ارے جب تمام لوگ بازار میں جمع ہو جاتے تھے تب بیویوں کو ان شرابیوں کی بھیڑ سے گزارا جاتا تھا۔ اجرکم من اللہ بیویوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ارے ایک مرتبہ بیویوں کو دربار شام میں لے جایا گیا، بیویاں قطار میں کھڑی ہے، ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ وہ بچی کون ہے کہ جس کے رونے کی آواز مسلسل آتی ہے اور لوگ سو نہیں پاتے۔ ارے ایک مرتبہ کہتا ہے کہ وہ بچی جو قطار میں سب سے پیچھے کھڑی ہے نا، قد چھوٹا سا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ ارے ایک مرتبہ یہ سوال کیا، کوئی جواب نہیں آیا، پھر وہ سوال کرتا ہے اپنا نام بتاؤ، جواب نہیں آتا۔ ایک مرتبہ یزید آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد سکینہ کے قریب جاتا ہے، سید سجاد سامنے آ گئے، اے یزید ارے میری بہن کے قریب نہ جانا، ارے یہ آل محمد کی بیٹی ہے، کوئی نامحرم اسے نہیں چھو سکتا۔ ارے ایک مرتبہ جناب سکینہ کے قریب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے سجاد اے سجاد ارے اپنی بہن سے کہو ذرا اپنا نام بتا دے۔ ارے قیامت کا جملہ ہے جو امام سجاد نے کہا ہے، اے سجاد بولو اپنی بہن سے اپنا نام بتائے۔ ارے اتنا سننا تھا، سجاد کہتے اے شمر ارے اپنا نام تو بتاتی ہے، تمہیں سنائی نہیں دیتا اس کی گردن کی رسی ارے اتنی تیز بندی ہے کہ اس کی آواز تم تک نہیں پہنچتی۔ سيعلمون الذي ظلموا وينقلبون وينقلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمين إنا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے میرے پالنے والے تجھے واسطہ ہے 12 امام کا، 14 معصومین کا، کہ جو جو سفر میں ہیں وہ اپنی منزلوں تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ میرے پالنے والے تجھے واسطہ ہے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا، کہ جو جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میرے پالنے والے تجھے واسطہ ہے عابد بیمار کی بیماری کا، کہ جو جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے تجھے واسطہ ہے 14 معصومین کا، تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اقربا میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔